بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہر نماز کے لیے استنجا ضروری ہے یا پانی کے بغیر اگر صرف ٹشو پیپر استعمال کر لیا جائے تو کیا استنجا ہو جائے گا؟ اگر کسی نے استنجا نہیں کیا تھا اور نماز پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور آخر میں یہ کہ استنجا کرنے کا کیا حکم ہے، یعنی استنجا نماز کے لیے فرض ہے یا سنت؟ آج کی ویڈیو میں استنجا کا طریقہ اور استنجا کا حکم اور ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو ملیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جس طرح کھانا پینا اور سونا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اسی طرح پیشاب اور پخانے سے فراغت بھی انسانی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت فطری اور طبعی نظام پر قائم ہو تو انسان صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ نظام گڑبڑ ہو جائے تو ناقابل برداشت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آدمی ڈاکٹروں کا کھلونا بن جاتا ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور بہت بڑی نعمت ہے۔ طبعی طریقے پر سہولت کے ساتھ غذا کا استعمال، پھر اس کا ہضم ہونا، پھر غذا کے جو اجزاء مفید بدن ہوں ان کا جزو بدن بن جانا، جو فضلہ اور مضر صحت ہوں ان کا بدن سے سہولت و آسانی کے ساتھ خارج ہونا، یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان عظیم نعمتوں کی قدر لوگوں کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو جائیں یا بیمار ہو کر ڈاکٹروں کا کھلونا بن جائیں۔ ہمارے محسن و مہربان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان نعمتوں کا استحضار کرنے، ان کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی اور اس کا طریقہ بھی بتایا۔ انسان قضائے حاجت کے لیے تنہا کھلے میدان یا بیت الخلاء میں جانے اور اپنا سطر کھولنے پر مجبور ہوتا ہے تاکہ اپنے بدن میں جو فضلہ اور گندگی ہے اس کو خارج کرے۔ شیاطین اور خبیث مخلوقات کو گندگی اور گندگی کے مقامات میں خاص مناسبت ہوتی ہے، وہیں ان کے مراکز اور دلچسپی کے مقامات ہوتے ہیں۔ جب ان کو شرارت اور انسان کو نقصان پہنچانے کا موقع ملتا ہے تو ضرور جسمانی اور روحانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ میں تم لوگوں کے لیے ایسے ہی ہوں جیسے اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے، یعنی جس طرح ایک خیر خواہ، عقل مند اور مہربان باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور اپنی اولاد کو بے تکلف زندگی کے ہر چھوٹے اور بڑے ادب بتاتا ہے اور سکھاتا ہے، اس کی دنیاوی اور اخروی ضروریات کو پورا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اور ان کو دنیاوی اور اخروی نقصانات سے بچانے کی فکر اور کوشش کرتا ہے، اسی طرح میں تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، انسانی زندگی سے متعلق ہر ضرورت کو سلیقے سے پورا کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ لہٰذا تم بیت الخلاء اور گندگی کے مقامات میں جانے سے پہلے خبیث مخلوقات سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ضرورت پوری کرتے وقت لوگوں کے سامنے سطر کھولنے اور گندگی کو داہنے ہاتھ سے صاف کرنے سے احتیاط کرو۔ احترام کعبہ اور مکمل صفائی کا خیال رکھو۔ بے موقع اور قابل احترام چیزوں سے ضرورت پوری کر کے لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ اور اپنے آپ کو مستحق ملامت مت بناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے باپ کے درجے میں ہوں۔ جب تم میں سے کوئی استنجا کے لیے جائے تو چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ، اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا میں 3 ڈھیلوں کا استعمال کا حکم دیتے تھے، لید اور ہڈیوں سے استنجا کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور استنجا کرنے کا کیا حکم ہے۔ ناظرین، استنجا کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست اور گندگی مخرج سے بالکل ادھر ادھر نہ لگی ہو تو استنجا کرنا یعنی پانی یا ڈھیلے سے صفائی کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست مخرج سے متجاوز ہو کر ادھر ادھر لگی ہو اور 1 درہم سے کم مقدار میں ہو تو استنجا کرنا سنت ہے۔ ڈھیلے پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ اس حالت میں اگر نماز پڑھے گا تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی، اور اگر نجاست 1 درہم کی بقدر ہو تو استنجا کرنا واجب ہے۔ اس حال میں اگر نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو استنجا فرض ہے۔ اس حالت میں استنجا کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر نماز سے پہلے استنجا کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے، کیونکہ استنجا کا تعلق وضو سے نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نماز کے وقت سے پہلے ہی قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو چکا ہو تو اس پر وضو سے قبل استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ علماء کرام استنجا کرنے کے 3 طریقے بیان کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ڈھیلے اور پانی کو جمع کرنا، یعنی پہلے ڈھیلے سے مخرج صاف کرنا، چھوٹے استنجا میں پیشاب خشک کرنا، پھر پانی سے دھونا۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ موجودہ زمانے
زمانے میں قوا اور اعصاب کمزور ہیں، تقریباً لوگوں کو پیشاب کے قطروں کی شکایت ہے، لہٰذا اولاً ڈھیلے کا استعمال یا ٹشو کا استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا چاہیے، کیونکہ پیشاب کی بے احتیاطی کی بنا پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ جمہور امت کے نزدیک ڈھیلے اور پانی دونوں سے استنجا کرنا افضل ہے۔ بڑے استنجے میں اولاً ڈھیلے کے استعمال سے نجاست کم ہو جائے گی، پھر پانی استعمال کرے گا تو تھوڑی ہی نجاست اور گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال ہوگا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے استنجا میں صرف پانی کا استعمال کرنا، یہ فضیلت کا دوسرا درجہ ہے جس کی فضیلت کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس قباء تشریف لے آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تم لوگوں کی تعریف کی ہے کہ قباء بستی میں ایسے لوگ آباد ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تم پاکی کے سلسلے میں کیا عمل کرتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہاری تعریف فرمائی؟ اہل قباء نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تورات میں پانی سے استنجا کرنے کا ذکر پاتے ہیں، چنانچہ ہم بھی پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پانی کم تھا، لوگ عام طور پر ڈھیلا استعمال کرتے تھے اور بعد میں پانی کا استعمال شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے بھی پانی سے استنجا فرمایا ہے۔ بعض حضرات پانی کی قلت یا پانی کے احترام کے خیال سے پانی سے استنجا کرنا پسند نہیں کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کو پانی سے استنجا کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں سے فرمایا کہ اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ پانی سے استنجا کریں، کیونکہ یہ مسئلہ مجھے مردوں سے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استنجا میں پانی استعمال فرماتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف ڈھیلا یا موجودہ زمانے میں ٹشو کا استعمال بھی جائز ہے۔ کوئی شخص بیمار ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، یا صاحب فراش مریض ہے جو طبی عملہ کی نگہداشت میں ہے، یا مریض کو بستر سے الگ کر کے پانی سے چھوٹے بڑے استنجا کی صفائی کرنا ناممکن یا کافی دشوار ہے، یا حالات سفر میں پانی دستیاب نہیں، ان جیسی صورتوں میں ڈھیلے یا ٹشو سے اچھی طرح صفائی کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہر پاک چیز جو قابل احترام نہ ہو اور نجاست کو زائل کرنے والی ہو، اس سے استنجا کرنا جائز ہے، خواہ وہ پتھر ہو، مٹی کا ڈھیلا ہو، یا استنجا ہی کے لیے تیار کیا جانے والا کاغذ یعنی ٹشو پیپر ہو، یا پرانا کپڑا وغیرہ، نئے کپڑے، لکھنے کے کاغذ وغیرہ، ان چیزوں سے ان کے قابل احترام ہونے کی وجہ سے استنجا مکروہ ہے۔ اسی طرح ناپاک چیز سے بھی استنجا جائز نہیں، اس لیے کہ جو خود ناپاک ہو وہ دوسری چیز کو پاک کیسے کرے گی؟ یاد رہے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد پیشاب کے قطروں کے ازالے کی تدبیر کرے یہاں تک کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ اس ازالے کو فقہائے کرام کی اصطلاح میں استبراء کہتے ہیں۔ استبراء کے بعد حکم یہ ہے کہ وہ استنجا کر لے، چاہے صرف پتھر یا ٹشو پیپر کا استعمال کرے یا صرف پانی کا استعمال کرے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے، یا دونوں کا استعمال کریں تو یہ افضل ترین صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو بھی کامل اور مکمل فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔